میرا نام حمیرہ اشفاق ہے اور میں شعبہ اردو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ لکھنا پڑھنا ایک صرف شوق نہیں ہے بلکہ ایک زندگی کا مقصد بھی ہے، جس میں کس حد تک کامیاب ہوئے کس حد تک نہیں ہوئے یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک سیکھنے کا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے، اور اسی سیکھ کے عمل میں ہی آگے بڑھتے ہوئے کئی چیزیں کرنے کا موقع ملا، جس میں تنقید کے پہلو، اردو ادب کی تنقید کے حوالے سے کام کیا، پھر تراجم کی طرف آئے، اور اس میں آہستہ آہستہ جو آپ کی فیلڈ جو ہے وہ خود بخود متعین ہوتی چلی گئیں، یعنی پہلے سے کوئی طے شدہ شے نہیں تھی کہ مجھے افسانہ لکھنا ہے، مجھے ناول لکھنا ہے، مجھے نقاد بننا ہے، مجھے ایسا نہیں تھا، بلکہ یقین کیجئے کہ ایک سیکھنے کا تسلسل ہے جس میں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا راستہ کدھر جائے گا، ابھی بھی مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن تنقید سے شروع ہونے والا یہ سفر فکشن کی تنقید کی طرف بڑھا، اور فکشن کی تنقید لکھتے ہوئے فکشن کی حیت، ٹیکنیک اور یہ دلچسپی کے موضوعات بنے۔ پھر ساتھ ہی خوش قسمتی میری یہ رہی کہ مجھے ترقی پسند اساتذہ کی جو ہے وہ صحبت نصیب ہوئی، جن کی وجہ سے مجھے اپنے جو مشاہیر ہیں، خاص طور پر ترقی پسند مشاہیر فیض احمد فیض اور فہمیدہ ریاض جیسے ایسے باغیانہ اور مضبوط آوازیں، جو اردو ادب کی توانا ترین آوازیں جن کو کہا جا سکتا ہے، تو ایسی آوازوں کے ساتھ متعارف ہونے کا موقع ملا، رشید جہاں سے متعارف ہونے کا موقع ملا، تو یوں ایک طرح سے آپ کی نظریاتی اساس پہ بننا شروع ہوئی، فکری اساس پہ بننا شروع ہوئی، اور ساتھ ساتھ پھر آپ اپنے آپ کو جب ایکسپلور کرنا، جس کو میں یہ کہوں گی کہ اپنی دریافت کا جو عمل ہے اس سے گزرتے ہوئے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پھر یہاں تک پہنچے۔ میں ایک محقق کی حیثیت سے رابعہ خضداری پر کام کر رہی تھی، جن سے متعارف ہونا مجھے فہمیدہ ریاض کی وساطت سے نصیب ہوا، کیونکہ ان کی 9 غزلیات جو ہیں وہ فہمیدہ ریاض نے اردو میں ترجمہ کی۔ جیسے میں نے وہ پڑھی کہ 1000 سال پہلے اتنی مضبوط فکر کے ساتھ ایک شاعرہ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں خواتین جو گزشتہ صدیوں پر جن کا محیط ایک فکری سفر ہے، تخلیقی سفر ہے، جس میں نظر سجاد حیدر ہو جائیں، محمدی بیگم ہو جائیں، یا اس سے بھی پیچھے تک، ہمیں خواتین کا ذکر تاریخ کے صفحات میں ذرا کم نظر آتا ہے۔ میں اس پر یہ نہیں کہوں گی کہ یہ جان بوجھ کر منہا کیا گیا ہے، لیکن کہیں بے توجہی کا بہرحال شکار رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے رابعہ خضداری کا وہ کردار جو میں تلاش کرنے نکلی، تو مجھے اردو کی کسی جگہ پر فارسی کے تذکروں میں بھی بہت خال خال کہیں نظر آیا، لیکن فرید الدین عطار کا الہی نامہ جب پڑھا تو اس میں 600 اشعار خود رابعہ بلخی کے جو عشقیہ داستان ہے اس کو منظوم انداز میں بڑے ہی باریکی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایک روایت سے منسوب قصہ ہے جس میں انحراف ایک حد تک ممکن تھا، لیکن ان کے تمام تاریخی حوالے اکٹھے کرتے ہوئے مجھے فارسی ادب سے، اردو ادب سے، مختلف مشاہیر کے مختلف ٹکڑوں کی شکل میں یہ ان کے بارے میں معلومات اکٹھی ہوئیں، تو میں نے پھر سوچا کہ ان پر میں ایک تحقیق کی کتاب لکھوں، لیکن تحقیق کے لیے تحقیق کرتے کرتے اس کردار نے میری روح کے اندر جیسے خود اپنی جگہ بنا لی، اور وہ روح کے اندر ایسے سمو گئی رابعہ خضداری کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے 2-3 صفحے لکھ ڈالے کہ ان احساسات کو کرتے ہوئے محسوس نا، تو وہ احساسات صفحات میں ڈھلتے چلے گئے، اور چھٹیوں کا زمانہ تھا 1 سال پہلے، تو اس وقت میں نے اپنی ایک روٹین بنا لی کہ مجھے روزانہ لکھنا ہے، اور وہ کرداروں کی زبان، کردار مجھ سے خود ہم کلام تھی اور میں کرداروں سے ہم کلام تھی، نہ میرے سامنے کوئی ایسا ماڈل تھا کہ جس کو مجھے ٹیکنیک میں آپٹ کرنا ہے، نہ میرے پاس یہ تجربہ تھا کہ مجھے تاریخی اور سوانحی ناول کیسے لکھنا ہے، تو یہ خود سے بالکل ایک جیسے آپ کہیے کہ ایک وہبی بات ہے، جس میں اکتساب کی کسی حد تک گنجائش تھی، جو مجھ سے ممکن تھا وہ میں نے کیا، لیکن تاریخی حوالے، مستند تاریخی حوالوں سے ڈاکومنٹس اٹھائے، جو تذکرے ہیں فارسی کے ان سے استفادہ کیا، لیکن جو اس میں تخلیقی واردات ہے وہ خالصتاً ایک روحانی اور قلبی واردات ہے، جس نے رابعہ خضداری کو میرے اوپر ایسے متشکل کیا کہ رابعہ خضداری مجھ سے خود باتیں کرنے لگی، اور یہ ناول جب اپنے اختتام پر پہنچا تو میں ایک باقاعدہ کرب سے گزری۔ میں یہ بات شاید مختلف تخلیق کاروں کا اپنی اپنی تخلیقات کے بارے میں اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا انجام جو ہے وہ ایک المیہ پر اس کا اختتام ہے، وہ المیہ کچھ میں نے ایسے پرسیو کیا
کہ وہ اس علمیاتی کیفیت سے میں بہت عرصہ نکل نہیں پائی، اور ایک جیسے وہ آپ شکنجے میں، ایک سوز و گداز کی کیفیت میں کہ میرے ارد گرد کی جتنی بھی خوشیاں تھیں وہ کہیں مائنس ہو گئیں، اور رابعہ کا غم میرے اوپر ایک نفسیاتی کیفیت بن کر بہت عرصہ تک قائم رہا، جس میں سے میں ابھی بھی یعنی اپنی وہ سوز و گداز کی کیفیت جو ہے وہ ایسے اس کو محسوس کرتی ہوں جیسے کوئی میرا اپنا بچھڑ گیا ہو۔ تو وہ واقعی ہم سب کی اپنی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سال پہلے بلوچستان اور افغانستان کی سرحدوں پر بلخ اور خضدار کے درمیان میں ایک گورنر کی بیٹی ہونے کے باوجود، ایک بہت بڑی تخلیق کار ہونے کے باوجود، ایک فہم و فراست والی خاتون ہونے کے باوجود کاروکاری کے اس نظام کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں جو ہمارے ہاں عورت کے ساتھ ہونے والا وہ المیہ ہے جو صدیوں سے ہے اور بدقسمتی سے تاحال موجود ہے۔ مورخ لکھتا ہے، مجمع سے خطاب کرتے ہوئے اسی چبوترے پر چڑھ کر بکتاش نے کہا، خضدار کے باسیوں، کیا جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کیا کوئی مجرم ہے جسے اس بے دردی سے بے حرمتی کر کے لٹکا دیا گیا ہے؟ محل سے جانے تمہیں کیا کہانی سنا کر اس غیرت مند نوجوان کو غدار کہہ دیا جائے۔ اس نے تمہارے حق کے لیے تلوار اٹھائی، خدا کی قسم حارث اس کے تیر کے عین نشانے پر تھا۔ یہ چاہتا تو اپنے باپ کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن سلام اس بہادر بلوچ کو جس نے پیٹھ پر وار کرنا اپنے قبیلے کی شان کے خلاف سمجھا، لیکن اس بزدل نے اس کی زندگی چھین لی۔ یہ مزدوروں کی جنگ لڑ رہا تھا، کسانوں کی جنگ لڑ رہا تھا، جنگوں میں تمہارے بیٹوں بھائیوں کی جبری بھرتیوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، لیکن افسوس آج میں یہاں نہ آتا تو تم اپنے محسن کو جان ہی نہ سکتے۔ میں بکتاش جھوٹی شان و شوکت والے ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ جو ہماری طرف آنا چاہے تو اس خاردار گھاٹی میں خوش آمدید، لیکن ذلت کی زندگی سے عزت کی موت افضل ہے۔ مجمع کے لیے یہ باتیں نئی نہ تھیں، ابھی چار تو اس وجہ سے رابعہ خضداری کا ایک جو اس کی ذہانت تھی، اس کا فہم و فراست تھی، وہی اس کی دشمن بنتی ہے، اور وہ آگے چل کر اپنی جو ایک آبائی سیاست کا، ایک وراثتی سیاست کا جو نظام ہے، اس میں وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں اس لیے کاری کی جاتی ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ رعایا میں بہت پاپولر ہیں اور وہ ان سے زیادہ ذہنی صلاحیتوں کی مالک ہیں، تو وہ اپنے لیے ایک نیکسٹ جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے سب سے آسان الزام عورت کے لیے کہ وہ کسی سے عشق کرتی ہے۔ اگر کسی سے عشق بھی کرتی ہے تو عشق کون سا گناہ ہے جس کی سزا دی جائے؟ تو عشق کرنا تو ایک عین ثواب ہے، عین حق ہے۔ عشق تو ایک ایسی داستان ہے جو خدا نے اپنے محبوب سے کیا ہے، تو اس لیے یہ ایک بالکل ایک خوبصورت پاکیزہ جذبہ ہے جس کو کبھی بھی جرم ٹھہرا کر کسی کو کاری نہیں کیا جا سکتا، قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اہم حوالہ جو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک سوانحی ناول نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا بلوچستان کی سرزمین کی 1000 سال پہلے کی داستان بھی ہے، جس میں حکمران طبقہ کس طرح سے عوام کی زندگیوں کے فیصلے کرتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کی جاتی ہے اور ان کے وسائل پہ کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے۔ تو وہی موروثی جاگیرداری نظام، وہی رعایا کے حقوق سلب کرنے کا رواج، اور وہ صدیوں سے جو ایک جنگ ایک عام آدمی، ایک رعایا اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، اس کا ایک کردار سالم ہمیں نظر آتا ہے اس پورے ناول میں، اور سالم اپنی اس رعایا کا نمائندہ بنتا ہے جو بلوچستان کی جد و جہد، بلوچستان کی سیاسی جنگ، بلوچستان کے وسائل پر عوام کے حق کی آواز بلند کرتے ہوئے آج بھی وہ کردار زندہ ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سالم بھی موجود ہے، بکتاش بھی موجود ہے، رابعہ خضداری بھی، اور دیگر کردار بھی۔ جب آپ بلوچستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں گے تو یہ تمام کردار آپ کو صدیوں سے اپنے اپنے حق کی جنگ لڑتے ہوئے تاحال نظر آئیں گے۔